واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، آج کا عنوان اور آج کا مضمون نہ صرف مرد حضرات بلکہ بالخصوص خواتین حضرات گوشت گزار کرگا میری اج کی گفتگو سن کے اگر کسی دے دل تے اثر کر گئی اور دماغ تے اثر کر گئی اور اس نے عمل کر لیا، انشاءاللہ اور بھی نجات ہو جائے گی تو میری بھی نجات ہو جائے گی۔ عنوان بڑا ہی اہم ہے اور حل کرنا مسئلہ بھی ہے۔ اگر اس مسئلہ سمجھا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ نہ سمجھیے تو میں کہوں گا مسئلہ ہی ہوئے۔ عنوان پہ بہت سارے سن، لیکن معاشرے میں دیکھ دیا ہوا، حالات میں دیکھ دیا ہوا، میں مجبور سا کہ آج اس عنوان سے ہی گفتگو کی جائے۔ عنوان مشکل نہیں بلکہ بہت ہی آسان ہے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ شادی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جنا حل کرتا مسئلہ ہے۔ بیٹی ہوئے دیتا، بیٹا ہوئے دیتا، رلوے ہوئے دیتا، یہ ہر کردہ مسئلہ ہے۔ اگر انہوں مسئلہ بنایا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے سن کہ اگر شادی دے تین نقطے اڑا کے کی جائے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی تو آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ شادی دے تین نقطے اڑائیے تو کی بنتا ہے؟ شادی کی بنتا ہے؟ شادی کریے سادہ انداز ہے، شادی کریے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتانوں مقدم رکھ دیا ہوا، تے نہ بندہ دنیا چ ذلیل ہوتا ہے تے نہ آخرت چ ذلیل ہوتا ہے۔ ضلالت ادو مقدر بنتی ہے کہ جدو اسی خوشیاں دے اندر محبوب دیاں سنتانوں بھی نظر انداز کرتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ دیاں سنتانوں بھی نظر انداز کرتے ہیں، صرف اس جملے دے کے برادری کی گئے گی۔ اگر اسو ڈھولنا بجایا تو برادری کی گئے گی، اگر گانا نہ بنیا تو برادری کی گئے گی، اگر اسو رسماں نہ کیتیاں تو برادری کی گئے گی، اگر اسو سارے لشکر تے خاندان دعوت نہ دیتی تو برادری کی گئے گی۔ مقرور تے ہو گئے پر اسی برادری میں بلان تو آواز نہ آئے۔ میں کہتا برادری اکٹھی ہو کے جہنم دے اندر جائے، کوئی راضی ہوتا ہے تے ہوئے، کوئی ناراض ہوتا ہے تے 100 دفعہ ہو گئے۔ اسی اپنی خوشیاں دے اندر مصطفیٰ دے
صحابہ دی سنتاں نوں اسی جدوں دا نظر انداز کیتا ہے ساری دنیا بھی رل گئی ساری آخرت بھی رل گئی جدوں اسی فاقیہ دے آ گئے جدوں اسی قرضدار قرض بن گئے مغرور ہو گئے تے کسی برادری نے آ کے سانوں نہیں پوچھیا کہ ہاں بھائی تو شادی تے اتنا خرچہ کیتا ہے کتوں کیتا ہے قرضہ لے کے کیتا ہے لون لے کے کیتا ہے کی کیتا ہے جدوں برادری نوں ساڈے مشکلاں دے نال سروکار کوئی نہیں انہاں نوں دلچسپی کوئی نہیں جدوں برادری نے بیٹھ کے تماشے دیکھنے پھر میں کہاں گا کہ برادری جہنم میں جائے خدا کی قسم اگ وچ جلدی ہوے برادری میری ہو جو برادری نوں منہ لان لے تیار نہیں ہاں جیڑی کھانے کھان واسطے تے اپنے جمے ہزار پتراں نوں تے سینکڑے بچیاں نوں تے رشتہ داراں دیاں اولاداں نوں اکٹھیاں کر کے تے دسترخوان تے آ کے تے صاحب محفل دی روٹی دا تے اودے دسترخوان دا بیڑا غرق کر کے کر جان میں اس برادری نوں چٹنا ہے جیڑی برادری مشکل ویلے نہ کام آئے جیڑی برادری مصیبت ویلے نہ کام آئے تے پھر اپا اودے لال کیوں نہ لگیے جیڑا محبوب آسانیاں وچ بھی ساڈے نال ہے مشکل وچ بھی ساڈے نال ہے تے جدوں کل نوں قیامت دا دن ہوئے گا اسی مشکل دے اندر ہوواں گے اوتھے بھی کسی برادری نے کام نہیں آنا اوتھے بھی اگر کسی کام آنا ہے تو انہوں آمنہ دا در یتیم وغیرہ اوتھے بھی کہنا کام نہیں آنا تائے چاچے مامے پھوپیاں تے مامیاں جیڑیاں نے نا کھلارے پائے ہوئے تے انہوں بھی نال لے کے ٹرنا ہے انہوں بھی نال لے کے ٹرنا ہے تائے نہ ملایا تے تایا ناراض پھوپھی نہ راضی کیتا تے اور اس جائے گی میں کہندا جہنم وچ جان اے سارے کھلارے مکا تے ایک رب دے دروازے تے آ تو سارے نوں راضی کر دیا رب نوں تے رب دے رسول نوں ناراض کر بیٹھا جے تو ایک رب نوں آ کے منانا شروع کر دیندا اللہ کہندا مینوں منانا تیرا کام سی تے برادری نوں راضی کر دینا میرا کام اسی کہتے ہیں آپ ہی کر لئیے باجی آلے نوں بھی کہہ دیو تے ذرا میرے حال آلے نوں بھی کہہ دیو ویسے حال ویکھیں تے برا حال پلے کچھ نہیں تے شادی حال تے حال بھی ہو جتا ہے حال ہی کوئی نہیں برا حال وہ بڑے اچھے وقت سن جدوں اکثر شادیاں تے جانا تے کرسیاں ہوندیاں سن نا جیاں کرسیاں ماما بہن میری گفتگو سن رہی ہیں شادی تے ٹینٹاں والے جڑے کرسیاں دیندے سن نا او بے پردہ ہوندیاں سن ایندے ہے نا کرسیاں جڑیاں ہوندیاں سن نا او بے پردہ ہوندیاں سن تے کرسیاں تے بیٹھن والیاں عورتاں با پردہ تے با حیا ہوندیاں سن سر تو لے کے پیراں تک پردے دے اندر ہوندیاں سن ہن ذرا شادی حالاں دا حال ویکھ حال دے اندر داخل ہوئے گا میز کرسی سارے با پردہ با حیا با غیرت نظر آئیں گے کرسی بھی پردے چ نظر آئے گی میز بھی پردے چ نظر آئے گا تے جے اپنی مسلمان بہناں تے ماں نوں ویکھے گا اس سر تو پیرا تک ننگیاں نظر آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر اسی کہنے اسی فاطمہ دے منن والیاں اسی کہنے اسی مصطفیٰ دے منن والے اسی کہنے اسی علی دے غلام اور قادیاں غلامیاں تے قادیاں وفاواں او بے جان چیزاں ہوئے جنہاں کو رب نے حساب کتاب بھی نہیں کرنا اور پردے دے اندر نے تے جنہاں مسلمان ماما بہناں نوں رب حکم دیتا سی یا نساء یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن محبوبہ اپنی ازواج نوں کہے اپنی بیٹیاں نوں کہو تے نالے انہاں مومناں دیاں بیبییاں نوں کہو جدوں بھی آن پردہ کر کے باہر آیا کرن اسی پردہ چھڈ دیتا کرسیاں نے پردہ کرنا شروع کر دیتا انشاءاللہ کل قیامت کا دن
دین کا دین اسلام دی تبلیغ کرنا، میں پڑھاواں بھی کہاں گا، میں دوستوں بھی کہاں گا، میں بچیاں دے والدین بھی کہاں گا کہ خدا دا خوف کرو، عقل نو ہاتھ مارو تے اپنی دھیاں دیاں سراں تے چادراں دو، ورنہ کل قیامت والے دن مصطفیٰ دی شفاعت دی چادر تو محروم رہ جاؤ گے۔ اگر آج اسی انہاں دے سر نہ ڈھکے، انہاں دے چادراں نہ دتیاں تے یہ توقع نہ رکھنا کہ کل قیامت والے دن مصطفیٰ دی رحمت دی چادر ساڈے سر تے ہوئے گی۔ جس طرح اج ساڈیاں ماواں تے بہناں ننگے سر سڑے بازار تے مہندی دیاں پلیٹاں لے کے پھردیاں ہیں نا، کل قیامت والے دن کسی طرح سے لوارث محشر دے میدان دے اندر مصطفیٰ کی شفاعت واسطے در بدر تکے کھاندے نظر آواں گے۔ پھر پتہ تے اودوں لگنے جدوں مصطفیٰ نے ساڈے تو رخ پھیر لیا، انہاں کہنا ہے کہ ساری زندگی میرے حکم کا انکار کر کے، میرے حکم کو اعراض کر کے اپنی دھیاں تے بہناں نوں ننگے سے نچاتا تے بازاراں چ لیاندا رہیا ہے، ہن کس منہ دے نال آ کے میرے کول شفاعت منگدا ہے؟ جے دنیا دے اندر مینوں کو نظر انداز کرتا رہیا ہے نا، اج میں محمد تینوں بھی نظر انداز کردا۔ دسو ساڈے کول تے کی جواب دینا؟ جنہاں ماواں نے عمرہ لگا دتیاں، دادیاں بن گئیاں، لیکن انہوں نے رسماں نہیں چھڑی، لتاں قبراں دے اندر پر رسماں پوریاں، شوگراں نے مار چھڑیا، رسماں پوریاں کرنیاں، بیماریاں نے گھیر لیا، رسماں نہیں چھڑنیاں۔ میں حیران ہوتا کہ ڈاکٹر دے کہن دے نال اسی حلال چھڑ دیندے ہاں، پر رب دے کہن نال اسی اج تک حرام نہیں چھڑے۔ اسی اگر رب دے کہن دے حرام چھڑ دئیے تے رب ساڈیاں پریشانیاں دور کر دے۔ اج کہہ کے دے لو سب تو زیادہ عورتاں ساڈے مخالف ہوں، یہ مولویاں نوں کی پتا، مولوی کی جانن پھر پتراں دی شادی بار بار کری ہے، دیکھو تو بھائی بیٹا آندا ہے، بار بار بیٹا تھوڑا ہی آندا ہے، بھی یہ گل تے اسی بھی مانتے ہیں کہ شادی دا ویلا بار بار نہیں آندا ہے، بار بار نہیں ہوندے۔ جے ایکو ہی دفعہ محبوب دیاں سنتاں تے عمل کر کے کر دئیے، کی پتہ ہے اس کا بعد ساڈی زندگی دی آخری شادی ہوئے، اسی کسی دن نہ کر سکیے، ہو سکتا ہے یہی شادی ساڈی نجات دا باعث بن جائے، اس کے دن سوچے گے۔ اصل ہے کہ رسماں کر لئے پوری، رسم و رواج نہیں چھٹے، گھراں دیاں بربادیاں کر دیں، رسماں دیکھ لو ذرا سبحان اللہ کہنا پڑا جائے، سبحان اللہ۔ حضرت علی بیٹھے، حضرت عمر آ کے کہہ لگے یا علی اسی بھی حضور کو فاطمہ کا پیغام نکال لے کے گئے سو، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، تو حضور فرمایا کہ میں فاطمہ کے متعلق رب دے حکم کا انتظار کرتا، کدے حکم کا؟ رب دے حکم کا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا علی میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ کا پیغام نکاح جو تو لے کے جائے گا تو نبی نکاح نہیں کرے۔ حضرت علی کہنے لگے پیغام تو میں لے جاؤں پر میرے کو ہے کی کرا گا میں نکاح کا پیغام، میرے کو تو اتنے اخراجات ہی نہیں کہ ماں حق میں بھی ادا کر دے، میرے کو تو میرے سے پلے ہو چکے۔ حضرت ابو بکر سے پر کہنے لگے یار ساڈے ہوندیاں تینوں مال کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ساڈے ہوندیاں تینوں پیسے کی ٹینشن لینے کی ضرورت، تو پیغام نکاح تے لے کے جا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی گی ابو بکر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عثمان حاضر ہے، سبحان اللہ۔ ہم بیٹھے حضرت ہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ مینوں رب دا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ دا نکاح علی المرتضی کر دیں، کدے نال؟ بولا بولا ذرا، علی المرتضی، تے صحابہ نو مسجد نبوی وچ لے کے آؤ، علماء نے کہ صحابہ نو مسجد نبوی دے اندر بلایا گیا،
آپ نے ممبر رسول دے آئے تے آ کے کہہ رہے کہ مینوں حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ دا نکاح علی بن ابی طالب نال کر دیاں تے تسی گواہ بن جاؤ میں فاطمہ دا نکاح کر دیتا. کیوں؟ رب نے عرش تے علی دا نکاح فاطمہ نال کر دیتا ہے, محمد نے فرش تے فاطمہ دا نکاح علی نال کر دیتا. اللہ گواہ بن ساڈے نکاح دا ملنا ہے نا, جس ویلے نکاح پڑھانے والی جیسے گواہ سمجھدار ہوں, ہوش چ رہنا. جب میں سلام کرا علی تیرے نکاح نو, تیری نکاح دے گواہ ہونے جڑے صحابی مصطفیٰ صحابی رسول. حضرت علی دے کچھ بھی نہیں, مالی بالکل کمزور ہے, لیکن پیغام نکال ہے. سبحان اللہ کا نظر جا کے میرے محبوب پر بیٹھ کے اچھا ایک اور بات آ گئی. علماء لیتے ہیں کہ بچی جب بالغ ہو جائے نا تو کوشش کرو کہ وہ نکاح کر دیتا ہے. سمجھدار ہوئے, بالغ ہوئے, عاقل ہوئے, معاملات میں سلجھان والی ہوئے, سمجھن والی ہوئے, وہ شادی کر دینی چاہیے. بچیاں کو ذریعہ معاش نہ بناؤ بھی اگر بچی ساری نوکری کر رہی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضلہ ہے, مدرس لگ گئی ہے کتنے, انہوں مدرسے والے اچھی تنخواہ دے رہے ہیں, ادارے والے اچھی تنخواہ دے رہے ہیں. ہوں ماں پیو یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ شادی کر دیتی تھی تو تنخواہ بند ہو گئی, جن دیر تک چلتی ہے چلن دو. ہے جا پار ہوئے نا والدین کے سکتے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 10 سے 30 سے ایک بار آئے تے ناشتہ کرنے لگے سن تے اہلیہ نے کہا سرکار مبارک ہوئے بیٹی جوان ہو گئی ہے. تے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نے پہلے لقمہ توڑیا سی تے اتنے لے کے آئے سن کہ اہلیہ نے کہا سرکار مبارک ہوئے بیٹی جوان ہو گئی. لقمہ کھاتا نے اسی طرح واپس پلیٹ دے اندر رکھیا, اٹھے تے مدرسے ٹر گئے. بیٹی دے ہاں دا ایک لڑکا ویکھیا, انہاں دے والدین نوں بلایا تے بلا کے کہنے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تھوڑے بیٹے کا نکاح اپنی بیٹی کا کر دیا. والدین دیکھنا جو آنسو آ گئے تو رو کے کہنے لگے حضرت یہ تو سارے خاندان کی خوش قسمتی ہوئے گی کہ لاہوری کی بیٹی سارے گھر آئے گی. آپ نے فرمایا اچھا پھر زور کے وقت نکاح ہو. ظہر کی اذان ہوئی, نماز ہوئی, سلام ملیا تو حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کوئی بھی بندہ مسجد جو باہر نہیں جائے گا, ہوں میری بیٹی کا نکاح ہے تو نکاح میں شامل ہو. اس ویلے یہ چیزاں نہیں سر دیکھیا جاتی جو کچھ ہوں آسان ایجاد کر دیتی ہیں نا. ہوں بھی کہتے شادی بڑی مشکل ہے. میں کہتا شادی مشکل نہیں, ایک کوئی کام ہے جہاں سب کو آسان ہے, وہ ہے شادی کرنا. اگر محکوم دے حکم دے چل کے کی جائے تو سب تو آسان. پہلے دسیا حضرت اشرف علی تھانوی کا فرمان ہے کہ شادی دے تین نقطے اڑا کے کرو تو سب دے واسطے تے اسی تین نقطے کی اڑانے نے اسی تے تین نال اور پاس کٹی دے ہے. حضرت نے کہا کہ شادی دے تین نقطے اڑا کے کرو جدوں بھی کرو, اسی دے نال تین اور پاس کٹی دے. منڈا وکھرا ٹکیا ہوا ہے, ٹینٹ والے کا وکھرا قرض چڑھ گیا, ہال والے کا وکھرا قرض چڑھ گیا, ہال والے نے ویسے برا حال کر دیتا. اور برادری کو پتہ لگنا چاہیے کہ منڈا ویا ہے کتوں ہولے ہو جان, نک بچانے بچانے اسی نک توڑوا بیٹھے ہاں تے نک پھر بھی نہیں لیا, یاد رہ گیا وہ تو پھر بھی نہیں لیا. جس برادری کو راضی کر لیا اسی سارا کچھ کیتا سی, وہ تو پھر نہ راضی ہو. اگر اسی شادی محبوب کی سنتاں تے عمل کر کے کریں گے, رب بھی راضی, محبوب بھی راضی, تے برادری کو راضی کرنا رب دا کام. کیونکہ برادری تے محبوب نال راضی نہیں ہوئی, جہی برادری محبوب دی نہیں بنی وہ ساڈی بن جائے گی. غیرہ کٹیا محبوب نوں مکے چوں, غیرہ نے بند کیتا سی 3 سال شیب ابی طالب دے اندر, غیرہ نے قید کیتا سی محبوب نوں, برادری نے کیتا سی. پہلا پتھر جڑا محبوب وال ماریا گیا سی وہ کسی بہن نے نہیں سی ماریا سکے, چچے نے ماریا سی.
تسی کس برادری تے مان کرتے؟ حضرت علی آ گئے، حضور نے دیکھا علی کی بھی ہے، سبحان اللہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ فاطمہ کا پیغام نکال ہے کیا تو میں مرحبا سبحان اللہ اچھی پڑھ سبحان اللہ مرحبا مرحبا۔ سارے صحابہ میرے محبوب نے ایک دفعہ قبول کیا ہے، جملہ ظاہر کرنا، سارے صحابہ نبی نے ایک دفعہ قبول کیا ہے، علی تے عثمان او شخصیت نے جنہوں میرے محبوب نے دو دفعہ قبول کیا ہے۔ ایک دفعہ تے جدوں علی آئے کلمہ پڑھن واسطے حضور نے فرمایا علی تیرا کلمہ قبول ہے، آج علی فاطمہ کا پیغام نکال لے کے تے حضور نے فرمایا قبول، اے شان یا علی نو ملے یا عثمان نے دونوں رہے، سبحان اللہ کو دیکھے جائے سبحان اللہ۔ اچھا جی پیغام نکال بھی قبول ہے، کہ کچھ اخراجات واسطے کچھ ہے، عرض کی یا رسول اللہ کہ ہو رہا ہے، فرمایا اور جنگ لے رہنے اور کیے، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کہ زدہ ہے، اچھا فرمایا او لے جا دے بازار اس فروخت کر گیا۔ علماء تو کسی سنتے رہتے ہو واقعہ حضرت علی نے زیرہ اٹھائی، بازار چاہے حضرت عثمان دی نگاہ پہ، فرمایا علی خیر ہے جنگ کا تے ماحول میں تو زیرہ لے کے کیوں آ رہے ہیں کہ یا عثمان میری شادی طے ہو گئی ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ، تے کچھ اخراجات واسطے حضور نے فرمایا ذرا فروخت کر کے حضرت عثمان مسکرایا تھا کہنے لگے اچھا کتنے دی یہ اتنے اچھا اتنے رکھتے، حضرت عثمان نے پیسے دیتے تے جس وقت حضرت علی واپس آن لگے نا تے عثمان نے آواز دے کے کیا علی مزہ نہیں آندا شادی تیری ہو گئے عثمان کوئی تحفہ نہ ایسے زیرہ بھی لے جا تے پیسے بھی حضرت علی آئے محبوب کے سامنے زیرہ بھی رکھی پیسے بھی رکھے، ہم میرا محبوب زیرہ بھی دیکھ رہے پیسے بھی دیکھ رہے تھے، پوچھ رہے علی خیر زیرہ بھی لے ہیں تے پیسے بھی لے ہیں، تے حضرت علی کیا لگے یا رسول اللہ خریدار ہی ایسا مل گیا سی کہ جنہیں زیرہ بھی دے دیتی ہے تے پیسے بھی دے دیتی، سبحان اللہ۔ اچھا کون سی ہو یا رسول اللہ تہاڈا دماد عثمان، حضور جی اپنے جوان سوا گئے، میرے محبوب نے آپ کو کھائے دے کے کہا لگے یا اللہ میں عثمان کو راضی یا تم بھی عثمان کو راضی، سبحان اللہ۔ میں اس واقعے والے جانا میں تھوڑا جا کے جاؤں گا، سبحان اللہ کہنا تھا۔ ایک پاسے ہے فاطمہ ایک پاسے علی، ایک پاسے ہے بولنا 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 تھا فاطمہ ایک پاسے علی، علی بھی عظمت والا فاطمہ بھی تھوڑے بولنا میرے نال، علی بھی عظمت والا تے فاطمہ بھی عظمت والے، علی بھی شان والا تے فاطمہ بھی شان والے، علی بھی صحابی رسول تے فاطمہ بھی صحابیہ، علی بھی عظیم گھرانے والا تے فاطمہ بھی عظیم گھرانے والا، علی بھی صابر تے فاطمہ بھی صابرہ۔ یہ وہ فاطمہ ہے حضرت علی فرماندے نے ایک دن گھر آیا تے اونٹ دی کھال دا لباس سیدہ فاطمہ پایا ہوا تے انہوں پیماندے لگے ہوئے تے چکی پہ پیس دیا تے جسم اتنا گرم ہے کہ بخار ہے تے بخار دی شدت ہے تے میں آ کے کیا فاطمہ آج خیر بخار دے اندر کام کرتی نظر آ رہی ہے تو اپنے تے رہ مگر بخار مزید تیز ہو جائے گا تے سیدہ کہنے لگیا سرتاج بخار اپنی جگہ فرض اپنی جگہ، سبحان اللہ۔ میں بس آتا ہوں دعوت چونکہ میں اتنے سٹاپ نہیں کرنا اس واسطے میں انہوں جلدی پھیلا نہیں دیا تے اب انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑا تھوڑا سٹاپ کریں گے انشاءاللہ کریں انشاءاللہ۔ نکاح منظور ہو گیا، حضور نے پیغام بھجوایا بھائی نکاح کی تیاری کی، نکاح کی تیاری علماء نے صحابہ کرام نے مالی معاملت کی تھی، جس ویلے نکاح کا ویلا آیا تے مسجد نبوی دے اندر نکاح، سبحان اللہ، مسجد نبوی دے اندر کہ حضور فرمانے کہ فاطمہ ہے نا کہ حضور کا عام فرمان ہے کہ جتنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، کتنیاں 3 بیٹیاں، انہوں نے انہیں تربیت کی تھی، انہوں نے اخلاق سکھایا، محبت سکھائی، کرداری سکھائی، اچھی تربیت کی تھی، اچھی تعلیم دی، پھر اس
وہ جوان ہوئی تو ان شادی کی تھی کل قیامت والے دن اس لڑکی کا باپ میرے نال انج مل کے جنت چ جائے سبحان اللہ حضور نے بلیاں کا اشارہ کر کے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تیری بیٹیاں ہی دو ہوں آپ نے فرمایا وہ بھی میرے نال انج مل کے جنت چ جائے پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی ایک بیٹی ہو گئی سبحان اللہ سوال لگا نا اللہ تعالی آپ نے فرمایا وہ بھی میرے نال انج مل کے جنت چ جائے گا بیٹی رحمت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تے بیٹا کی ہوتا ہے انعام ایک ہے نعمت ایک ہے بولو 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 رحمت تے رب نے نعمت کا حساب لینا ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے تے رب نے قیامت والے دن نعمت کا حساب منگنے کہ میں نعمت دیتی سی کتنے کر کے آیا ہے کتنے استعمال کیتی ہے میرے رستے لائیے کہ نہیں لائی بیٹے کا تیرے تو سوال ہوئے گا حساب ہوئے گا بیٹی تے رحمت ہے اللہ کی طرف میں رحمت کا حساب کرتا ہی نہیں رحمت کا کالا حساب ہے اس واسطے اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجی مسلمان کا بہت زیادہ تقریر شروع کرے سبحان اللہ کہنے سارے بولے یار سبحان اللہ آواز آدھی کمی مارے آدھا کر دیتا کہ نام پارے نو پتہ چل گئے جدو انہاں دے بیٹی ہوندی ہے تے منہ لٹکا لیندے کئی لوگ انہاں نے ایسے منہ لٹکایا ہوندے جویں بکری دے کن لٹکدے نے کیوں کی ہو گیا جی بیٹی ہوئی ہے بیٹا ہوئے تے مٹھائیاں بیٹا ہوئے تے جلیبیاں بیٹا ہوئے تے سیویاں بیٹا ہوئے تے 5 کلو دے مٹھائی دیاں ٹوکریاں سی گھراں دے اندر تقسیم کر دے سا کہ جی بیٹا ہوئے جے بیٹی ہوئے نظر چھپا لیاں پریشان رنجیدہ خاطر آئے کی ہوئے جی بیٹی ہوئے آئے جی کی ہویا میرے مقدر میرے نصیب ہویا کی ہے جی بیٹی ہوئے کمریا جے بیٹی ہونا اے بندہ پھر رب اپنے محبوب نو چاہتیاں نہ دیتا جے بیٹی ہونا اے بندہ تے ذرا غور کرنا تیرے بیٹی ہوئی ہے تے تو پریشان ہو گیا تیرے بیٹی ہوئی ہے تے تو پریشان ہو گیا ہائے میرے بیٹی کیوں ہو گئی تے جے ایک گل تیرا دادا سوچ لیندا تے تیرے پلے کی رہندا جے تو جی جسم آدھا تو پتر آخر ہوئی کسے دی تیس ہے کہ کرنا آج تیری چوڑ دے اندر جناب دے رحمت آ گئی ہے تے تو پریشان ہو گئے کہ ہر بیٹی ہو گئی آوے اتنا ذرا 6 بیٹیاں ہونا 5ویں بیٹی ہونا تے کہہ لگا جے اب دوار تیرے بیٹی ہونا میں تینوں طلاق دے دیا گا رب دی کرنی ہوئی امید ہو گئی وقت گزرتا رہا پکاریا رہا واقعہ سمجھ کے ضائع نہ کری وقت گزرتا رہا وقت ولادت قریب آیا تے پتہ چل رہا دائی نے آگے گیا سر جی دائی نے آگے گیا چودھری صاحب دائی نے آگے گیا بھائی جان مبارک ہوئے رب نے تانوں ایک اور بیٹی عطا کر دیتی جلال نے اندر آ گیا تے غصے نے اندر آگے کہہ لگا جس ویلے کرایا تے اپنی بیوی نو سی حالت دے اندر مارا پٹیا تے بارہ کو پکڑ کے کرو کٹ دیتا تے کہنے لگا جا ٹر جا تے اپنی تیاں نو ملے گا اپنی 6 بیٹیاں نو ملے گا خبردار اج دوبارہ میرے دروازے تے آئی میں جانا مار دیا گا میں بیٹیاں نو بھی مار دیا گا میں تینوں بھی طلاق دے دیا گا علماء لکھتے جلال دے اندر آیا گھروں کٹیا آگ چل کر گیا کسی دوست دے اندر جا کے دوست دے گھر جا کے بیٹھ گیا نیند تاری ہو گئی سوچتا رہا جلال چلیا رب دی کرنی نیند تاری ہوئی نا جس ویلے سو گیا نا دل اپنے کیا فرشتے ہوں وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی پارٹی ڈیوٹی شروع ہو گئی سبحان اللہ وہ تے سو گیا تے خواب شروع ہو گیا سبحان اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ خواب شروع ہوا نا فرشتیاں نے پکڑیا ہے گریبان تو پیروں چ بھی
زنجیراں ہتھاں چ ہاتھ کریاں تے کسیر کے جہنم والے لے کے جا رہے جس ویلے جہنم دے پہلے دروازے تے پہنچے تے جہنم دے اندر سٹا لگے تے پہلی بیٹی دروازے تے آ گئی سبحان اللہ آگے کہنے لگی میں اپنے والد نو جہنم وچ نہیں جان دینا اس دروازے چوں میں نہیں جان دینا فرشتے کسیر کے دوسرے دروازے تے رہ گئے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی تیسرے دروازے تے رہ گئے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی چوتھے دروازے تے رہ گئے چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی سامنے رکاوٹ بن گئی پنجویں دروازے تے پہنچنا جہنم کے اندر داخل کرنے لگے پنجویں بیٹی سامنے آ گئی میں اپنے باپ کو جہنم کے اندر نہیں جان دینا جس ویلے چھٹے دروازے تے پہنچنا چھٹی بیٹی سامنے آ گئی کہنے لگے فرشتو جا کے اپنے کہہ لو جو مرضی ہو جائے آج میں اپنے باپ کو اس دروازے کو جہنم سے نہیں جان دینا جس ویلے ستویں دروازے تے پہنچنا تے کثیر کے اندر لگا کے جہنم کی سٹیا رب نے کیا فرشتے نو جگا دیو اینو جگا دیو اینو جگا دیو او دروازہ خالی نظر آیا تے کب کبھی تالی ہو گئی پسینے دے نال شراب جسم کم دا پیا دے بیدار ہوا تے ننگے پیر اپنی بیوی ول دوریا تے رو کے کہنے لگا پلیے لوگ تینوں معاف کر دے میں تینوں ماریا کٹیا نہ پیٹیاں دی وجہ تو آزرا مسلیاں بچھا کے تے رب نو راضی کر کے گئی عرشاں والیا مینوں پتر نہیں چاہیدا مینوں ستویں دھی دے دے سبحان اللہ مینوں ستویں بیٹی دے دے تاکہ میرا ستواں دروازہ بھی بند ہو جائے تم کے گھر میں جنت کی کھڑکیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی سبحان اللہ وہ بیٹی رحمت ہے زحمت کوئی نہیں بیٹی رحمت ہے تیرے گھر آئے تھے تیرے لیے رحمت میرے گھر آئے تھے میرے لیے رحمت ابو بکر دے گھر آئے تھے ابو بکر لیے رحمت عمر دے گھر آئے تھے عمر لیے رحمت عثمان دے گھر آئے تھے عثمان لیے رحمت بیٹی علی دے گھر آئے تھے علی لیے رحمت جے بیٹی مصطفیٰ دے گھر آئے فاطمہ او دے لیے رحمت جنا آپ دو جہان لیے رحمت سبحان اللہ بیٹی او دے لیے رحمت جنا آپ دو جہان لیے رحمت بیٹی دی رحمت دی چادر اس نبی تے جس دی چادر دو جہان تے اللہ اکبر یا الہ کے لوگ رحمت دی خاص اے نبی دی بیٹی نکاح قبول ہو گیا نکاح پڑھان دی باری آ گئی میں نماز دیا نہیں پواں گا جیڑے رات نو برکت دے شوارما کھایا بغیر سوندے نہیں ذرا اپنے ول بھی ویکھ تے ذرا سیدہ فاطمہ ول بھی ویکھ تین دن ہو گئے سیدہ فاطمہ نو کچھ نہیں کھاتا تے حسن و حسین نو کچھ نہیں کھاتا سبحان اللہ پریشان علماء نے دن کے حضور نا آئے تے بھوک دی شدت سی تے کاروبار آ گئے حضور علیہ السلام باہر آئے تے اگے حضرت ابو بکر بھی موجود تھے حضرت عمر بھی موجود سبحان اللہ تے وہ بھی بھوک دی شدت تو فاقے وہ بھی پریشانی حالت اندر باہر علماء نے دن تینوں یار سبحان اللہ تینوں یار اپنے یار ابو ایوب انصاری والے طور پہ یہ سوال اللہ چکر دیئے سبحان اللہ انہوں نے طور پہ کہ دروازے در دستک دیتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کھجورہ دے باغات کے اندر کھجورہ توڑن واسطے گئے کہ آپ کا باغ اپنے گھر دے قریب سی جس میں حضور نے آواز دیتی نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی آواز سن لے تے دوڑے ہوئے کھجورہ کا گوشہ توڑیا تے آ گئے پہلے تے لیا کہ وہ محفوظ دے سامنے پیش کیتا سبحان اللہ تے پھر ایک بکری دا بچہ ذبح کیتا ادھا سالن پکایا تے
بنیا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ جب منہ میں پانی آ گیا تو پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جی کہہ دو ادھا بنیا ہے ادھے کا سالن بنا ہے چلے آگے محبوب کے سامنے پیش کر اللہ حضور نے کھانا شروع کیا ایک گوشت کا ٹکڑا ایک روٹی رکھ کے کیا بولو جا ذرا میری بیٹی فاطمہ کو دے دیا بڑے دن ہو گئے جو انہیں بھی کھانا نہیں کھایا نبی نے دیے صرف نبی نہیں دو جہانہ دے سردار نے دیے تے ایڈے کہ نعمتہ دی کمی سے نعمتہ بھی بے شمار اظہار سی یہ مصطفیٰ کہ جو کچھ بھی سی رب دے راستے تے قربان کر دے اللہ سبحان اللہ کہنا اللہ کرنے چلیے سبحان اللہ نکاح کا بیلا حضرت علی آ گئے ابو بکر عمر عثمان آ گئے یہ براتی ہے یہ براتی ہے با حیا اور اسلام دے معیار سبحان اللہ معیار حق صحابہ یہ برات جا رہے ذرا ایک نظر اپنی براتنا والی دے ایک نظر ذرا اپنی برات والی دیکھی نمازی سے دور دی گل ہے میرے تو بندے کا پتہ نظر نہیں آتا کیوں جی یہ برات آ رہے اگے اگے مرد نظر پھر بھرا بھی نے والدین بھی نے تائے بھی نے چاچے بھی نے پیچھے کون ہے جی سینہ پر دوپٹے لگے ہوئے نے ہاتھاں وچ مہندیاں نے پلیٹاں دیاں ٹھیک ہے جی دیکھیے جی کہ مسلمان دی برات جا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جاؤ یہودی کہتے ہیں کہ اسی جڑیاں رسماں چھاڑ دیتی ہیں انہاں نے وہ بھی نہیں چھڑیاں اسی ادھا دے مسلمان اسی انہاں دیاں نہیں چھڑیاں رسماں اسی دیکھتے ہیں نعرہ ساڑھے تو اٹھا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ساڑھے تو اٹھا محب مصطفیٰ تے محب علی کوئی نہیں سبیلہ نہ لگا کے جیسے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ سبیلہ ہی سارا ایمان ہے مومن ہونے بڑیاں بڑیاں تسبیحاں تے کلے والا مومن نہیں مومن ہوئے جرا خوشی دے غمی دے اندر محبوب کی سنتاں نوں مقدم رکھے او مومن تسبیح سارے کرتے نمازاں تے سارے پڑھتے رب کہتے ہیں میں نمازاں تے تسبیح نہیں دیکھنیاں میں تے تیرے دل وچ ویکھنا تیرے دل وچ محبوب دا احترام ہے پھر تے پتہ پھردا غمیاں دے اندر بھی رسماں آگے بیٹھ جاتی ہیں میں تو کول کروا کے جاؤں گی اتنے بیٹھی بیٹھی میں اپنا کول ہو جاؤں میں ان چلیسواں کروا کے جاؤں گی خدا تیرا چلیسواں کروا ہے حضور نے فرمایا کہ جس کا مرگ ہوئے دے اندر اس کا کھانا نہیں پکتا نہیں پکتا اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کھانا واسطے ماتا نے دسنا ہے یا نہیں محلے دور دے دور محلے والے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کھانا ساڈا فرض ہے اسی انہوں کو آئیے اسی آپ کھان بیٹھ جاتے ہیں لو جی برات میں کرا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ اے نالا تھوڑا تھوڑا میں ایلیبریشن کرنا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کہہ دو سبحان اللہ برات آ رہی ہے علی دلہا ہے میں نے سبحان اللہ کو کہو دے گا سبحان اللہ کو بن گئی سبحان اللہ علی دلہا ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ایک صحابہ ایک یہ جی ایک براتی ہے علی تھے کی ہے براتی ہے تے برات محبوب کے طور آگے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ نکاح شروع ہو گیا محبوب نے نکاح پڑھایا کھجورا تقسیم ہوئی کھجورا تقسیم ہوئی ہے اگلے دن حضور نے فرمایا علی ولیمہ بھی تو ہونا چاہیے نا اللہ کہتے ہو سبحان اللہ اور پتہ ہے مطلب یہ پریشر بنتا ہے کیونکہ جتنا بھی اسی ولیمے کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے لیکن علی کا ولیمہ سبحان اللہ علی میرا دل کہتا ہے ولیمہ تو ہونا چاہیے جس سے حضور نے خواہش ظاہر کی تھی اس کے صحابہ
تے اے ولیمہ پھر بھی شان والا سی کیونکہ جہاں ولیمہ ہے انہوں جنت دیاں عورتاں دی سردار کہتے ہیں اور جہاں ولیمہ ہے انہوں ولیاں دا سردار کہتے ہیں جہدی بیٹی دا ولیمہ ہے انہوں دو جہانہ دا سردار کہتے ہیں اے ولیمہ ہے علماء کہتے ہیں ولیمہ ہوا کیا ہے کہ یا کہ تم میرا حق کا سکے حضرت فاطمہ اپنے محبوب دے دروازے پر رخصت ہو کے علی دے دروازے والے ہو گئے میں کدھر نہیں پڑھیا اس میں نہ زیادہ ملا صاحب علم ذرا میں کسی کتاباں دے اندر پڑھ کے دکھا دینا کہ حضرت علی نے چہرے تے پان واسطے یا ہاتھ تے بنن واسطے بھی بننا شانا لیا ہوگا تو ذرا میں وہ دکان دس دے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ تے گانا بنیا ہو تے ذرا میں وہ عورتیں بھی دس دینا جنہوں نے ماغلہ سیما ماغلہ حضرت علی کی جتی چھپائی ہو یہ جتیاں وہی چھپاندیاں نے جنہوں نے جتیاں دی کمی ہوتی ہے سبحان اللہ کیا دے سبحان اللہ جتیاں ہمیشہ وہی چھپاندیاں نے جنہوں نے جتیاں دی کمی ہوتی ہے میں نے کتے پڑھیا نہ کوئی بینڈ بازیاں لے نہ کوئی اور رسم نہ جتی لگائی نہ کوئی بھلا دے ہار اتنے بھلا دے ہار کی ضرورت سی اے تے تیرے میرے واسطے حالات کی ضرورت ہوتی ہے نا دسنا ملنا اے دلہا ہے اتنے تے دلہا بھی چمکتا پیا ہے تے دلہے دا سسر مصطفیٰ چمکتا نبوت والا سبحان اللہ میں تو کوئی رسم نہیں دیکھی اجیرا بی بی فاطمہ نے سنیا نے نا قرآن دا تے موجزہ ذرا اینا بیبیاں نے پوچھ کے دس دینا کہ قاری صاحب پوچھتے ہیں وہ دکان تے دستو جتو حضرت علی نے ماذا کا گانا چھاننا بنیا ہوئے کتوں آ گئی ہیں رسمہ ساڑھے اندر سیدہ نے تے سبق نہیں سی دیتا سیدہ نے تے کیا سی علی میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ جائے کہ آج تک زہرا دے وجود تے نظر یا مصطفیٰ دی پئیے یا مرتضیٰ دی پئیے میں نے چاہتی میرے وجود تے کسی غیر محرم دی نظر پڑے عظیم کرامتہ پر یہ فاطمہ دیا موجزے پر یہ نبیاں دے تے رسمہ کریے سیا ہندوہ دیا اسی کس منہ دے نال اسی جا کے مصطفیٰ کو سی شفاعت دے طلب کا کس منہ دے کی کہاں گے محبوب نورا کہ سونے ساڑھی شفاعت کر پھر جدو اسی بیٹی کولوں دا بیلا آنا ہے اسی قرآن دے سایہ کر تے قرآن دا سایہ ماشاءاللہ اسی اینج کرتے ہیں جنہیں ساڑھی سارے معاملات قرآن دے مطابق ہو سارا کچھ شادی دی علی تو لے کے یہ تک ایک ایک رسم ہندوانہ یہودیاں دیا ایک لمحہ بھی قرآن دے مطابق نہیں کہ قرآن دا سایہ کر بلکہ اسی قرآن کو گواہ بنائی ہے کہ قرآن تو گواہ بن جا کہ اسی کوئی بھی کام بندے نے قرآن نہیں کیتا اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن یہی قرآن ٹھنڈی گواہی دے گا انہوں نے جو میں اپنی بیٹی تے سر تے رکھ کے ٹوریا سی نا تے میں ویکھ رہا سی فلاں بھی سر ننگا سی تے فلاں دی ماں دا بھی سر ننگا سی تے میں گواہی نہیں دینی انشاءاللہ قرآن گواہی دے گا جنوں تسی بیٹی تے سر تے سایہ بنا کے اسی تے نہیں بول تسی بھی نہیں بول کہ قرآن گواہی دے اسی قرآن کو گواہ بنایا کہ ساڈیاں کرتوتاں دا گواہ بن ساڈیاں رسم و رواجاں دا گواہ بن جا ساڑھی بے حیائی تے بغیرتی دا گواہ بن جا اسی محبوب یہ بھی سنت عمل نہیں کیتا تو گواہی دے دیا انشاءاللہ دے گا پتہ تھا کیا ہوتا رہنے لگے گا کہ اسی غلط کہنے سی کیسے صحیح کہتے سی آگے ہی کرا سبحان اللہ کہنا ذرا گا فاطمہ علی نے کہا آگے سبحان اللہ کہنے کہا آگے علی نے کہا مگر سبحان اللہ کہتے میرا دل کرتا نظر اور جگہ یہ چیزیں نا کہ نوازے سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ کہتے ہو سبحان اللہ چچنا نے بڑی بڑی لسٹاں دے کے منگے نا وہ نہ کہن فاطمہ نے کہہ دو سبحان اللہ ایک مین مسئلہ وچ رہ گیا وہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا نکاح والے آواز آتی ہے حق میں کنارہ آتی ہے نا آواز حق میں کتنا ہونا چاہیے بیگم تھا وہ کہتے لکھ دیو جی لکھاں لکھ دیو انہوں پتہ ہوتا ایسے کہنا دے لیں منڈے نے بھی پتہ ہوتا ہے اسی ہاتھ جوڑ کے معاف کروا لینے لیکن خدا کا شاہ ہے حق میں رونا لکھوایا کرو جنہ
ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਉਂ? मैं 500 दिरहम ले सुभान अल्लाह कहना था, सुभान अल्लाह 500 दिरहम। अब मैं बंदा कौन है? लड़कियां तो दिंदे ने ना, पर ये शान भी हज़रत अबू बकर ने ले है। सुभान अल्लाह हज़रत अबू बकर ने अपनी जेब चो फातिमा का हक पैदा था। सुभान अल्लाह ते अज दी रकम 500 दिरहम, अज दी रकम 1,15,000 मौजूदा ते असी 5 लाख 6 लाख 10 लाख पता होता सी कि देना है लिखवा देंगे, लेकिन कल क्या मतलब तुम जवाब देना कि आज तुम माफ करा लो, रब ने माफ करना हक मैं सैयदा टुट गई है मतलब जहेज दी चीज़ां गिनना मैं सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह एक चमड़े का तकिया ते 2 मिट्टी के बर्तन ते एक चक्की आटा पीसन वाली ते एक प्याला है पानी वाला ते 2 चादर एक जाए नमाज। सैयदा फातिमा का वो जहेज जरा महबूब है सैयदा फातिमा सुभान अल्लाह। जरा अपने ज़मीर नूं जज बना के, ज़मीर नूं जज बना गौर करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ उस लड़की का वालिद ये जहेज दी चीज़ां ना दे सकता होवे, कमजोर होवे, मजदूर होवे, ओदी बेटी घर बैठे ओदे वारिस सफेद हो जान, ओदा जवाब तुसी देना है, ओदे वालिद ने देना है। गल मेरी क्या कयामत वाले दिन जवाब तुहानू देना है। क्यों तुसी ठुकराया है? पर जिन्हें बेटी दे दी ओदे कोल की रखे बेटियां नूं आप ना समझना। सुभान अल्लाह कहते को वाकया देने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चमक दिए सुभान अल्लाह। दो दिन दिन तो कान दी परेशानी है मैं ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह वैसे सुनदी भी नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चमक दिए सुभान अल्लाह। ये बेटियां का पूरा हक अदा करोगे। लोग कहते हैं भाई असा तेरी शादी कर दी थी आके कहे ना अब्बा जी भाईजान मैनू अब्बा जी की जायदाद तो हिस्सा दो ते अगों मुंडे जेडे हुंदे ना वीर होंदे ते बड़े आकर के कहंदे ने बस कर काला देना तो हिस्सा तेरी शादी ते असीं तेरी जरूरत के मुताबिक ज्यादा खर्च कर चुके हां। अमीर घराने ने तेरी शादी कर दी, चौधरी ने तेरी शादी कर दी, मजीरा ने तेरी शादी कर दी, हाले भी तू हिस्सा मंगन आ गई है। और याद रखी सजना पवे तो अपनी बेटी की शादी वजीर अपनी भैन की शादी वजीर आजम के मुंडे दे नाल कर दे, अपनी बेटी की शादी वजीर के मुंडे दे नाल कर दे, लेकिन जेरा हक जायदाद के अंदर शरीयत ने बेटी का रखे और तेनू देना पेगा। अगर नहीं देगा दुनिया के अंदर भी देता होगा ते आखिरत के अंदर भी देगा, तेनू देना पेगा। ये सिर्फ बड़ा ज्यादा खर्च कर चुके हो तो तेरा फर्ज है खर्च करना बनता सी है, शरीयत का हुक्म है तो देना पड़ेगा। तो जवाब नहीं होएगा कि तू माफ कर दे, भी बेटी क्यों माफ कर दे, बहन क्यों माफ कर दे। ये आज नवी बीमारी चली हुई है, बहन आगे जायदाद जो हिस्सा मांग रहे तो वीर आकर के कह के बहने माफ कर दे, तो तेरी जुबान में कीड़े पए ने, तू बहन माफ कर दे, तू नहीं कर सकता। शरीयत ने जो जायदाद के अंदर हक दसिया वो देना पड़ेगा। नहीं दोगे दुनिया भी उजड़ जाएगी, हूँ एक वाक्य मेरे जेहन की गर्दिश कर रहे सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। जनाजा आया वालद का वालद मकरूज
تے باپ مقروض ہے، اعلان ہوا فلانا انتقال کر گیا، جنہیں پیسے لینے سن انہوں بھی اطلاع مل گئی کہ اچھا ہوتے میرا قرض دار ہے، اتنے لاکھوں نے تو میں لینے نوٹ ٹوٹ گیا ہے، ان پتروں کو لینے پہن گئے، پتروں کو لینے دینا آگیا جنازے تے جس ویلے دفنا دوبارہ آئینا اور آگے کہنے لگا ایک منٹ رک جاؤ، میں ایک سوال کرنا چاہتا، آج تیرا کی سوال ہے کہ یہ مرنے والا میرا قرضدار ہے، انہیں میں تو قرض لیا ہے، اے میرا مقروض ہے، جتنی دیر تک قرض نہیں دو گے میں دفنا دی اجازت نہیں دے تیرا پتر اس وقت جنازے کے اندر موجود نے، پترانوں پوچھیا ایک کہنے لگا پینے کیرا میرے تو پچھ گئے سن، دوجا کہنے لگا کیرا میرے مشورے نہ ہوئے سن، اسی ذمہ دار کولینا تیرا پتر انہوں نے صاف جواب دے دیتا کہ باپ دے لین دے اسی ذمہ دار نہیں، اسی باپ دا قرض نہیں چکا سکتے، او کہنے لگا اچھا جے قرض نہیں دینا میں پھر جنازہ دفنان دے اجازت نہیں دینی، گل تم دی چلی گئی، گھر دے اندر گل پہنچی تے ایک تھی تیرے ویر تیرا کنا تیرا ہونا دی ایک مشیرہ اس باپ دی اکلوتی بیٹی جیری جنازے تے رو رہی سی تے باپ دی ملت تے رو رہی سی، جدوں انہوں پتہ لگا نا باپ دے جنازے میں روک دیتا گیا کہ انہوں دفنان دی اجازت نہیں جدوں تک قرض نہیں ادا ہوئے گا، باپ نو دفنایا نہیں جائے گا، دوڑی گئی اپنے صندوق دے اندروں، انہیں زیور کٹے، انہیں چوڑیاں کٹیاں، انہیں انگوٹھیاں کٹیاں، انہیں سونے دے ہار کٹے، انہیں جڑا باپ نے انہوں جائیداد دے اندر حصہ دیتا سے انہوں جائیداد دے کاغذ کٹے، تے آ گئی قبرستان، تے آ کے کہنے لگی اے موکو اینا میرے ویلا دی تے غیرت مر گئی، جس باپ نے اینا تیرا ویلا تے اپنی جائیداد لگا دیتے، جس باپ نے سب کچھ اینا دے نام لگا دیتا، میرے باپ نے دکان اینا دے نام کر دیتا، مال اینا دے نام کر دیتا، آج بدبخت اولاد اپنے باپ دا قرض چکان لے تیار نے، تے میں بیٹی میں ایک کمزور عورت میں ایک قبرستان دے اندر اعلان کر دیا جتنا بھی قرض میں اپنے باپ دا میں ادا کراں، سبحان اللہ، رکاڑے آلیا بہت دے کر جس اولاد دے مرنا اولاد دے سدور تے غرور کر دیا کہ نرینا اولاد ہوئے، نرینا اولاد بھی ایک نعمت مال نے یاد رکھی، لیکن جدو باپ دا جنازہ ہوتے اولاد اتنا نہیں روندی جتنا بیٹی باپ دے منجے نو پکڑ کے روندی ہے، کیونکہ تیا نو پتہ ہوندا ہے ہن باپ تے ٹر گیا ہے، ہن میرا دے دروازے میرے تے بند ہو جانے، ہن پاپیاں دے دروازے میرے تے بند ہو جانے، ہن ماں بھی ٹر گئی تے باپ بھی ٹر گیا، ہن میرے کیا دے دروازے میرے تے بند ہو جانے، جس سیر دے اندر میں کھیلتی ساں، جس سیر دے اندر میں بیٹھ کے ماں دے نال کھانا کھاندی ساں، پابندیاں لگ گئیاں، ایک ہے یا نہیں اگالے آلیا جیڑی ساڈی ہمشیرہ والدین دے ہوندیاں ساڈے سینے جو کھیل دے رہی سب کچھ کر دے رہی، ماں ٹری باپ ٹریا، ہن کیے جی ہن ہمشیرہ واسطے سین تنگ ہو گیا، ہن ہمشیرہ واسطے دروازے بند ہو گئے، ہن جے ہمشیرہ آگے گھر دے کمرے دے اندر ایک پکھا چلا رہے تے بل زیادہ لگ جاندے، جے چولہا جلا لینا بچیاں دا کھانا گرم کرن واسطے تے گیس دا بل زیادہ لگ جاندا ہے، اور شرم کر سجنا جس ماں پیو نے تیری اکھیاں دے سامنے تیری ہمشیرہ دے سر تے چادراں دتیاں، تیری ہمشیرہ دے سر تے شفقت رکھیا، تیرے ہمشیرہ دے سر تے تیرے ماں باپ نے تیرے سامنے ایسا حسن سلوک کیتا کہ تیرے دماغ وچ گل آ جائے ساڈے مرن تو بعد ہمشیرہ دے نال غلط سلوک نہ کرے، انہاں دے جان تو بعد جس ویلے تو انہاں دے نال غلط سلوک کر دے دروازے بند کر دے، پھر ہوئی
کمزور عورت اپنے سسرال اپنے گوڈیاں دے اندر سر لے کے کی کہندی ہے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دے سانا ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماں اوہی روندی ہے بیٹھی کرتے کونے دے اندر تے بابا جی بڑی مزیدار منظر کشی کرتے ہیں ماں مرے تے پیکے مک دے تے باپ مرے گھر ویلا شال مرن نا ویر کسے وے گزر جاندا جے میرا یہ وہی بشیر ہے جس نال باپ بھی محبت کرتا ہے ماں بھی محبت کرتی ہے ہن آگے یہ نہ بڑا سوال لگا دو دہیج بھی پہنچ گیا علی دے گھر نظر واپس اسی منظر والے چلیے میں ویکھ رہا براتی ہے کون کون ابو بکر عمر عثمان علی یہ وہ صحابہ نے جنہاں قرآن پڑھے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون یہ وہ صحابہ نے جنہاں قرآن پڑھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ وہ فاطمہ جنہی والدہ نے قرآن پڑھے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یہ وہ فاطمہ جنہاں نے پتران میرے محبوب کیا ہے سیدہ شباب علیہ جنت الحسن والحسین کہ او فاطمہ جنہیں والد میں قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ اللہ کل یاد رکھنا کل یاد رکھنا جس طرح سے فاطمہ کی عزت پہلے دار رکھنا انشاءاللہ یاد رکھو انشاءاللہ جس طرح سے صحابہ کی عزت پہلے دار اس طرح سے محبوب کی ختم نبوت بھی ہے یہ اللہ کا وعدہ کر کے جانا ہے اللہ نے حاضر نظر جانا یا اللہ ساڈیاں نمازاں ساڈے ذکر ساڈے اذکار اس قابل نہیں کہ اسی جنت وچ ٹر پے تاڑیاں تے ہون گیا پر میریاں نمازاں اس قابل نہیں کہ سانو جنت وچ لے جانا اگر مینوں کسے جنت وچ لے کے جانا ہے تو ہے عقیدہ ختم نبوت یہ میری ختم ہو گئی میں نے گل سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت کا یاد رکھنا مکان جب تعمیر کرنے لگ جائے نا مکان سارا فوکس تے توجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیاداں مضبوط رکھنا یہ غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں کی ہوتا ہے ساڈی پوری توجہ کی ہوتی ہے بنیاداں مضبوط ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ بنیاداں اسی 26 انچ دیا بھی کہیں رکھ دیں کہ 13 انچ دیا کہ کیوں کہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے اگر بنیاد مضبوط نہیں تو مکان مضبوط بولو بولو اللہ نال مضبوط نہیں کہ جس طرح ساڈے مکان کی مضبوطی بنیاد تے منحصر ہے نا اسی طرح عقیدہ کی مضبوطی ختم نبوت ہے ایک گل یاد رکھنا اگر عقیدہ ختم نبوت ذرہ برابر بھی ساڈا ایمان کمزور ہے تو یاد رکھنا ساڈا پورا ایمان تے اسلام کمزور ہے میں ایک مثال دے لگا ذرا میں بڑھ گیا اے کی ہے سپیکر سٹینڈ ہے نا اعلان کیوں ہو رہے ہو کی کہتے ہیں انہوں کیوں کھڑا ہے ایویں نہیں کھڑا اے اگر اسی نیچے اتار دیں ہیں ڈگ جائے گا بولو بھائی گالاں گے اے اگر انہاں لگایا ہے نا تو یہ مضبوطی نہیں لگایا ہے اے نہیں لگایا انہاں نو پتہ ہے اگر یہ مضبوط نہیں نا پھر پورا جتنا مرضی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے نہیں ٹک سکتا مکان دی بنیاد کمزور ہوئے مکان کمزور عقیدہ ختم نبوت کمزور ہوئے پورا ایمان کمزور کوئی جتنا مرضی کلے والا مولوی کیوں نہ ہوئے اگر ہوئے عقیدہ ختم نبوت ایمان نہیں اور بندہ مسلمان نہیں ساری
دکھا کے بعد مقابلہ نہیں کر سکتے. حالیہ فیصلہ میں سیاسی نہیں، ویسے بھی میں عدالتاں دے فیصلے ممبراں تے لیاں دا قائل نہیں، کیونکہ ساڈیاں عدالتاں اس قابل نہیں کہ اسی انہاں دے فیصلے اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے بیان کریے. ہاں کل دا اگر فیصلہ ایمانی قرآنی ہوندا تے میں الحمدللہ ممبر رسول تے بیٹھ کے بیان کرتا، لیکن میں پہلے تمہیں فیصلہ سنا دیں. قرآن غلط چھاپیا گیا قادیانیہ میں، قرآن مجید کی غلط تشریح کی گئی، غلط ترجمہ کیتا گیا. جس غلط ترجمہ نکلیا پتہ چلیا گرفتاری ہو گئی. جس نے ترجمہ تقسیم کیتا کیس چل گیا، عدالت چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی. گل پہنچ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے اندر ماشاءاللہ ساڑھے نام نہاد جج بیٹھے. جس ویلے فیصلہ چلیا وہ کہنے لگے جی جج صاحب فرمان لگے بھی قرآن چھپے چار دیواری دے اندر تے قادیانی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے جو مرضی چاہ کر سکتے. جج صاحب چار دیواری دے اندر زنا بھی چار دیواری چی ہوندا ہے، پھر وہ جرم کیوں ہے؟ پھر وہ جرم کیوں کہتے ہو؟ سب کچھ چار دیواری دے اندر ہی ہے نا، سب کچھ برداشت ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا اگر تسی یہ گل کہو کہ قادیانی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اپنے اس غلط اسلام کی تشریح کر سکتے پھر قاضی صاحب تہاڈی غلط فہمی ہے. پھر تسی پوچھتے ہو نا کہ قاضی کیویں پیدا ہوندے؟ قاضی ایویں نہیں پیدا ہوندے، تہاڈے فیصلے تو قاضی پیدا ہوندے، تہاڈے فیصلے ہی قاضی پیدا کردے. میں کہندی یہ قاضی کتھوں آندے؟ یہ قاضی تہاڈے فیصلے پیدا کردے. جے تو فیصلہ دیندا بندے دے پترا والا تے پھر اسی منوں تسلیم کردے. تو فیصلہ دیتا ہے قادیانیہ دے حق دے اندر. ہن میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعا کرتا یا اللہ جس جج نے فیصلہ قادیانیہ دے غلام احمد قادیانی دے حق تے دیتا ہے اور دا حشر قادیانیہ نال ہوے، ساڈا حشر مصطفیٰ دے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ یاد رکھنا جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر خون ہے حلال خون، جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر خون ہے ختم نبوت کے پہرے دار بن کر رہا ہوں انشاءاللہ. میری ہاتھ چوکے کو یار انشاءاللہ دونی ہاتھ چوکو آپ ایک ہاتھ کر رہے ہیں. اللہ دو ہاتھ دیتے ہیں دو ہاتھ چکڑے بن گئے. اور جن ہائٹنگ کیتا سی وہ ہلے بھی انہوں نے دیکھی ہے ایسی دو ہاتھ رب سانو دیتے ہیں. ہاتھ چکو یار ہاتھ چکو اپنا دعوت کرو انشاءاللہ. قیامت دی صبح تک جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر حلالی خون دور ہے اسی انشاءاللہ مرد دم تک ختم نبوت کے پہرے دار بن کے رہاں گے انشاءاللہ. کوئی قاضی ہے، کوئی پرہیزی ہے، کوئی متقی ہے، کوئی جج ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، جیڑا بھی آ کے قادیانیہ دے حق کے فیصلہ دے گا انشاءاللہ اسی ہوتا فیصلہ پہلے بھی جتی دے نوک تے رکھتے سی اسی ہون بھی فیصلہ جتی دے نوک تے رکھتے انشاءاللہ. میں نہیں مانتا تیرے قانون نو، میں نہیں مانتا تیریا قانونی کتاباں نو، میں صرف اس قانون نو ماندا جیڑا قانون میرے محبوب نے تے رب نے معراج والی رات عرشاں تے بیٹھ کے بنا دیتا. کملی والے ہم اپنی مکائیے میں عرشاں دا رب ہاں تو عرشاں دا نبی ہے، میں فرشاں دا رب ہاں تو فرشاں دا نبی ہے، میں ہواواں دا رب ہاں تو ہواواں دا نبی ہے، میں نبیاں دا رب ہاں تو نبیاں دا نبی ہے. میرے تے خدائی ختم تیرے تے مصطفی ختم. جیڑا میرے تو بعد خدائی دا دعویٰ کرے او بھی کافر، جیڑا تیرے تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے او بھی کافر. تھوڑا بھی اس الیکشن رہنے جاتے ہیں میں کہ بار اللہ مثال دیتی ہے کہ کوئی دکان تو ساریاں چیزاں مل جان اسی دوسری دکان سے نہیں جاتے. بولو بولو بلند آواز میں یہ چلے جاتے ہیں دوسری دکان سے اسی ادو جاتے ہیں جدو سانو کسی چیز کی ضرورت ہو. ہن ایمانداری نال دسنا میرے محبوب تو بعد کیڑی چیز ہے مال اللہ سما مال اللہ جڑی سانو محبوب کو نہیں ملی. کھڑے ہو کے دس دیو میں جے انہوں کو پوچھ لینا
جڑے لائبریری تو ہیٹھا نہیں نہ لیندے میرا سوال انہاں دے سامنے جا کے رکھنا بھی کیڑی چیز ہے جڑی محبوب نے سانوں نہیں دتی اسی انہاں قادیانیاں دے کول لے واسطے جائیے چلو سب کچھ سانوں مصطفی دے صدقے مل گئے سانوں کسی اور دروازے تے جان دی ضرورت ہے اسی کیوں جائیے کسی اور دروازے اسی ہن بھی محبوب دے دروازے تے سامنے اسی انشاءاللہ محشر دے اندر بھی محبوب دے دروازے تے ہوں انشاءاللہ تو جانا ہے تو انسان کو کہنا ہے یا نبی اللہ آپ نے تم زندہ چوک کھا لیا سب شفاعت کر دو اور قرآن نہیں آج میری نہیں چل رہی یا نبی اللہ تھوڑے جا کے گزار ہو گئی کچھ شفاعت کر دو فرمایا میری بھی نہیں چل رہی یا نبی اللہ تھوڑے دیر آپ نے چھری نہیں چلنے دیتی آج کچھ شفاعت کر دو انہوں نے کہا میری بھی نہیں چل رہی یا جو چلنی کی لیے آج علیہ نے کہنا ہے آج پوسٹ ہی چلنی ہے جرا دو جہانہ دا سرطا سبحان اللہ یعنی جرا ایمان ہے وہ بولے سبحان اللہ اگر اس کے محبوب دے ختم نبوت تے پہرا دیاں گے نا انشاءاللہ کل نوں میرا محبوب ساڈے تے پہرا دے انشاءاللہ دے گا انشاءاللہ کہہ لو انشاءاللہ کہہ لو کہ دے نا ایک بندے نوں فرشتے لے کے چلے نا کسیٹ کے حضرت آدم کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب نہ بلائے تے مینوں محمد ہی لگتا ہے یا محمد تیری امت والے ایک بندے نوں فرشتے جہنم لے کے جا رہے ہیں کہ حضور نے اس طرح آستین پر چڑھاتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ انج آستینوں پر چڑھاتے ہوئے جس سے لے آن گے تو فرشتے کہیں گے رک جاؤ یہ کاٹا نہیں ہے تو میرا ہے سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ یہ کاٹا نہیں ہے تو میرا ہے تو فرشتے اس بندے نے پوچھیں گے انہوں جانتا ہے کون تو بدبخت بندہ کہے گا نہیں جی میں تو نہیں جانتا تو حضور مسکرا کے کہیں گے فرشتے یہ نہیں جانتا میں تو جانتا سبحان اللہ تو حضور اپنی جیب مبارک جو کاغذ کا ٹکڑا کٹیں گے ذرے برابر ہوئے گا تو نیکیاں والے پلے میں چھپا نیکیاں والا پلہ پہاڑی ہو جائے گا تو گناہ والا ہلکا ہو جائے گا تو جنت کا حقدار ہو جائے گا تو جس سے وہ بیڑیاں کھول دیتی جان گی نا پھر وہ آ کے وہ بندہ محبوب کی قدم بوسی کرے گا تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں مل گئی پر ایک دسویں پرچی سے لکھیا کسی حضور مسکرا کے کہیں گے وہ بندیا تو ایک محفل دے اندر بیٹھ کے میرے سے ضرور پڑھے سبحان اللہ تو تے پڑھ کے تے پڑھا دیتا ہے نا اب میں سنبھالیا ہوا ہے سبحان اللہ آج بڑے تو تیرے کام آ گیا سبحان اللہ تو روز بھی انشاءاللہ ساڈے کام آئے گا تے ختم نبوت تے پہلا بھی انشاءاللہ ساڈے کام آئے گا میں ٹڈے ایمان دا کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہہ دے اللہ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دے سبحان اللہ پوری کرو گے تے اگلا شعر آئے گا سبحان اللہ 15 منٹ رہ گئے تے 3 بجے لگے نے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دے گے جڑا ہاتھ چکے گا رب انہاں دے ہتھاں دے کبھی فارغ نہ ہوے جڑا بدلی زبان سنبھال لا کرے یا اللہ مر دے تب تک جس ویلے مرن دا ویلا آوے انہاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اس گنبد خضرا کے جنت کے مکی آقا اس گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے ہم